الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ بارِ شرح حصہ اول صفحہ نمبر 58 عقیدہ نمبر 33 سے۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو عقیدہ نمبر 33، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق بعد الہی کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے اور ان کی حیات شہداء سے بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اس عقیدہ میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے جسم کو یہ مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو اس عقیدہ نمبر 33 میں ہمیں یہ سمجھنا جاننا ہے اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ لیکن ہمارے امام نے ہمیں بتا دیا اور حدیث پاک کی اتنی بہترین تشریح فرمائی ہے۔ میرے امام نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو نبی زندہ ہیں، جیسے اپنی حیات میں تھے ویسے بعد وصال ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عقیدہ رکھنا چاہیے مسلمان کو کہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب زندہ ہیں۔ اور فرمایا لہٰذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا، شہید جو چھوڑ کے گیا، ٹھیک ہے، وہ تقسیم ہوگا۔ اس کی بیوی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے، یعنی شہید کی جو بیوی ہے وہ عدت گزارنے کے بعد میں کسی اور سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں ہے، نہ ترکہ تقسیم ہوگا، نہ بیوی بعد وصال کی نکاح کر سکتی ہے کسی سے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ہیں ان میں تمام انبیاء علیہ السلام شریک ہیں، یہاں تک جو بھی عقیدہ نمبر 33 تک۔ اب بعض وہ امور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہیں بیان کیے جاتے ہیں، جو خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عقیدہ نمبر 34، اور انبیاء کے بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی۔ کوئی نبی کسی محلے کے لیے آیا، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی کسی ملک کے لیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انس و جن، بلکہ ملائکہ، حیوانات، جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس اقل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرمایا جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، کیا فرض؟ اطاعت فرض ہے،
یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے، ہر مخلوق پر، وہ کوئی بھی ہو تو ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ آج ابھی کچھ دن قبل کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی گئی، لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ان کے نبی کو گالیاں دی گئیں، یا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا ان کی ازواج مطہرات میں، یا ان کے اصحاب، یا ان کے اہل بیت اطہار میں کسی کو گالیاں دی گئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری اولاد کو کوئی گالی دے کے دکھائے، ہم سے کوئی بھڑ کر کے دکھائے، پھر دیکھیے ہم کورٹ کچہری کیسا کرتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم خاموش ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے بہترین وہ شخص نہیں ہے۔ اس وقت کوئی کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کامل مومن اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے رشتہ دار، عزیز و قریب، ماں باپ سب سے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ فرمائے۔ اور حضور کی ناموس کے لیے کون پہرا دے رہا ہے آج ہم تیاری نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، جس جگہ، جس ملک میں، جس شہر میں، جس محلے میں، جس گلی میں، جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں، پھر ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں عقیدہ نمبر 34 میں۔ اب عقیدہ نمبر 35، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، انس و جن، بحور و غلمان، و حیوانات، جمادات، غز تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، یعنی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور بہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ عالم پسند آیا۔ تو فرمایا تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر بہت ہی مہربان۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین ہیں، یہ بھی عقیدہ یہاں سے لے کے جائیے آج۔ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو نبوت کا دعوت کرے ایسا بندہ کافر ہے۔ تو حضور خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی تھی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے، تو ایسا بندہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں حضور خاتم النبیین ہیں، جیسے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا نبوت ملنے کو اگر جائز جانے، ایسا بندہ کافر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ نہیں بند ہے۔ ٹھیک ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا نہیں۔ آپ ولی تو بن سکتے ہیں، آپ متقی پرہیزگار تو بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ جو نبوت کا دروازہ کرے ایسا بندہ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 37، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
افضل جمیع مخلوق الہی ہیں، یعنی کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے، ایسے کمالات ملے بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کی تھی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ عقیدہ نمبر 38، محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، ناممکن ہے۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر۔ عقیدہ نمبر 39، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو یائے رضائے مولا ہے اور اللہ تعالیٰ طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں سب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن جب باری ہمارے آمنہ کے لال کی آئی تو میرے امام نے کیا یہ اچھے انداز میں فرمایا، میرے امام نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 40، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کی خفیف حصہ میں جسم آپ تشریف لے گئے۔ ایک اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو ملاقات ہوئی اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا، سبحان اللہ، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا، تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا، سبحان اللہ۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ عقیدہ نمبر 41، تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر 42 سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزارش آپ سے بھی حضرات سے ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دلائیں علم دین حاصل کرنے کی، اور انہیں بتائیں کہ ضروریات دین کیا ہے، انہیں بتائیں کہ انبیاء کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔